اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ پیارے دوستوں، محترم منصور بھائی، ریاض بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قیامہ کا آخری درس جو ہم نے کیا تھا اس میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 20 تک کا ترجمے حرف و حرف ترجمہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ قیامہ کے آیت نمبر 21 سے اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آج سورہ قیامہ کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 21 ہے وَتَذْرُونَ الْآخِرَةَ۔ وا کا مطلب اور، تذرون کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ وَتَذْرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرہ، آخرت کو۔ اس سے پہلے والا جو آیت تھی اس میں کیا تھا کہ تم دنیا کو پانے کے لیے جلدی کرتے ہو لیکن آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ یہ دونوں مل کے ان کا مطلب بنا۔ آیت نمبر 22 وجوہ یومئذ نادرہ۔ اچھا، میں اس کو الگ الگ پڑھ رہا ہوں، ایک ایک الفاظ کو۔ وجوہ، اب یہ یا کے ساتھ ادغام ہوا ہے تو یہ وجوہ ہی ہو گیا، لیکن میں وجوہ کو فوکس کروں گا۔ وجوہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ۔ اب وجوہ جمع ہے تو اس کا مطلب ہو گیا بہت سے چہرے۔ یومئذ اس دن، نادرہ، نادرہ کا مطلب ہے تازہ، بارونق، کھلے ہوئے۔ تو بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے یا کھلے ہوئے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرۃ، الی طرف یا کی طرف کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ربہا اپنا رب، ناظرہ، ناظرہ مطلب دیکھنا۔ ناظرہ آپ سنتے ہیں نا، ناظرین جس سے ہوتا ہے دیکھنے والے، تو اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، ووجوہ وا کا مطلب اور، وجوہ مطلب بہت سے چہرے، یومئذ اس دن، باسرہ، باسرہ باسی سے ہے، اس طرح ہمارا باسی کی بات کرتے ہیں نا، بگڑا ہوا، خراب ہوا، تو بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، تظن ظن سے ہے، ظن کا مطلب گمان کرنا، خیال کرنا، خیال کرتے ہوں گے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ان اور یا کا ادغام ہوا ہے تو ان سے یہ این ہو گیا۔ ان کا مطلب کہ یفعل کیا جائے گا، بہا ان سے، فاقرہ۔ دیکھیں فاقرہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کمر توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یعنی کہ کوئی مصیبت کا واقع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے اوپر مصیبت واقع ہونے والی ہے یا کمر توڑ کوئی مشقت ان پر پڑنے والی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہاں، اذا کا مطلب جب، بلغت، بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا، اور جب پہنچ جائے، ہنس، تراقی کا مطلب ہوتا ہے ہنسلی، ہنسلی مطلب گلے تک پہنچ جانا، جب جان گلے تک پہنچ جائے۔ وقیل من راق، تو وا کا مطلب اور، کیلا ہے، کیلا کالا سے ہے، کالا، کولا، کیلا مطلب کہا جائے گا۔ من کا مطلب ہوتا ہے کون، راق کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنے والوں کو، مطلب اس وقت یہ کہا جائے گا کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا کہ ان کی جان بچ جائے، جھاڑ پھونک کرنے والا جان بچ جائے، میں نے اپنے پاس سے کہا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وَظَنَّ وا کا مطلب اور، ظن کا مطلب گمان کرنا، کیا وہ گمان کریں گے، انہو کہ، ان سے ہوتا ہے کہ، ابھی ہم نے سیکھا تھا، انہو کہ یہ فراق، کہ اب جدائی ہے۔ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ اکبر۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، تفت کا مطلب ہوتا ہے لپٹ جانا، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کہ جب لپٹ جائے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اِلیٰ کا مطلب کی طرف، ربِّکَ
الہ کی طرف، ربی کا اپنا رب، یومئذن اس دن، مساک، مساک کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مطلب اس دن تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، لا کا مطلب نہیں، فلا صدقہ، صدقہ مطلب تصدیق کرنا، سچ بولنا یا تصدیق کرنا، تو فلا صدقہ نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی نہ اس نے نماز پڑھی۔ تصدیق سے مراد یہاں ایمان لانے کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ صرف ایمان کا ذکر نہیں ہے بھائی، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، لیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن، اور لیکن، یا کبھی کبھی اس کو دونوں جب مل جائیں بلکہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لیکن کذبہ وتولیٰ، کذبہ کذاب سے ہے، آپ جانتے ہیں کاذب کذاب، اس نے جھٹلایا، کذبہ، وتولیٰ، وا کا مطلب اور، تولیٰ کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، ثم کا مطلب پھر، ذهب چلا گیا، الى طرف یا کی طرف، اہلہ، اہلہ مطلب آپ جانتے ہیں، وہ ہمیں اہل و عیال جو ہم کہتے ہیں، اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، یتمتع، یتمتع کا مطلب ہوتا ہے اکڑتا ہوا، پھر چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، یہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اولیٰ لکا فاویٰ، اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے افسوس، اولیٰ، اولیٰ افسوس، لکا تجھ پر، فاولیٰ پس افسوس، ثم پھر، اولیٰ لکا فاولیٰ افسوس تجھ پر پھر افسوس، ٹھیک ہے جی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدى، یحسب، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، یحسب کیا وہ انسان گمان کرتا ہے، کون گمان کرتا ہے، ایحسب الانسان، انسان گمان کرتا ہے، ان یترک، این کا مطلب، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یہ یا کے ساتھ ادغام ہوا ہے تو یہ این پڑھا جا رہا ہے کہ، یترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ان یترک کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا، سد مطلب یوں ہی، اس کا مطلب کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یکو، الم کا مطلب کیا، یکو کا مطلب نہ تھا، الم یکو کیا نہ تھا، نطفتم، معاف کیجیے گا، نطفتم آپ جانتے ہیں نطفے کے لیے استعمال ہوتا ہے، من منی، منی کا، یمنا، یمنا کا مطلب ٹپکایا گیا، کیا وہ قطرہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا گیا رحم مادر میں، لیکن رحم مادر کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس کو آپ یہی کہیں گے کیا وہ نطفہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا گیا۔ ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ، ثم کا مطلب پھر، کانا ہوا، کانا کا مطلب ہوتا ہے ہوا، ثم کانا پھر وہ ہوا، علقہ، علقہ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا خون، پھر وہ ہوا جمع ہوا خون، فخلق فسویٰ، فسویٰ کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، ٹھیک کرنا، پھر اس نے، خلق کا مطلب پیدا کرنا، پس پھر اس نے اسے صحیح اور درست پیدا کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ذکر والانثی، سوری، فجعل پھر بنائے، فا کا مطلب پس، جعل کا مطلب بنانا، منہ اس سے، زوجینی، زوجینی مطلب جوڑے، الذکر یعنی کہ مرد، و اور، الانثی، انثی کا مطلب عورت، پھر اس نے جوڑے بنائے مرد اور عورت۔ الیس ذالک، الیس کیا نہیں، ذالک وہ، بقادر قادر، علی ان یحیی الموتى کہ کیا وہ قادر نہیں ہے، علی پر، ان یحیی ہے لیکن ادغام ہوا ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، یحیی کا مطلب زندہ کرنا، موتا کا مطلب مارنا، تو کیا وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ زندہ کرے اور مارے، یا زندہ کرے مردوں کو
دونوں باتیں ہیں اس میں. موتا کا مطلب موت ہے، مرے ہوئے، مردے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پیارے دوستوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سورہ قیامہ کا 40 آیتیں پوری ہو گئیں اور یہ صورت ہماری پوری ہو گئی. اللہ پاک اس کے ترجمے کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، زبر زیر پیش کی، تو میں اللہ پاک کے حضور معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی اس کے لیے میں معذرت طلب کرتا ہوں. پیارے دوستوں، اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو قرآن پاک کو معنی اور مفہوم کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.